جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ آئے ہیں اتنی دور, تھینک یو سو مچ. اور یہاں آپ نے دیکھ لیا آ کر یہ جو مشہور سائٹ تھی ایک زمانے میں جس کا نام تھا مونالک سائٹ, اب اس کا نام ہم مرگلا ویو پوائنٹ رکھنا چاہ رہے ہیں. اور ایز یو کین سی کہ یہاں پر ڈیمولیشن ناؤ کمپلیٹ ہو چکی ہے. ہمیں کوئی 3-4 ہفتے لگے تھے, بہت مشکل کام تھا, آسان کام نہیں تھا, مگر شکر الحمدللہ ساری ڈیمولیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے. جو ڈبری ریموول تھا اس کا کام بھی آپ نے دیکھ لیا آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور یہ ہم نے کام کیا ہے سپریم کورٹ کے آرڈرز کے ڈائریکشن کے ساتھ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی لینڈ مارک ڈیسیجن تھی, جہاں پر 2 سال یا 3 سال پہلے جو ڈیسیجن آئی تھی اس کو سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کیا ہے. تو یہ کوئی راتوں رات والا کام نہیں ہے, بہت دیر سے یہ سلسلہ چل رہا تھا. اور ہمارا جو ادارہ ہے اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ, ہم بھی 2015 میں ہی قائم ہوئے تھے. جو کویشچن آتا ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے کیوں نہیں ایکشن لیا اور آپ لوگوں نے اتنے سال کیوں انتظار کیے تھے, تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا ادارہ بعد میں آیا تھا, یہ ریسٹورنٹس پہلے بنے تھے اور اس وقت ان کو روکنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا اور وہ غلط کام ہوا تھا. یہ ہم ابھی رائٹ ناؤ نیشنل پارک میں کھڑے ہوئے ہیں, مرگلا ہلز نیشنل پارک. اس کی سب سے ہائیسٹ جو پروٹیکشن ہوتی ہے ہمارے لاء کے انڈر وہ نیشنل پارک کو ملتی ہے. تو کافی رانگز ہو چکے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم ان رانگز کو رائٹ کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ہمارا سمجھ لیں ایک پہلا بڑا سٹیپ ہے. تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو نیشنل پارک کا پراپر سائنٹیفک مینجمنٹ پلان کبھی بنا نہیں تھا, وہ اب تیار ہو رہا ہے. وہ بھی ہمارے ادارے نے اس پر کام کیا اور پچھلے 2 سالوں سے کام ہو رہا ہے, آلموسٹ ریڈی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ بنیں گے زونز, جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے بھی سیر کے لیے تفریح کے لیے ریکریشنل زون بنے گا, بٹ ناٹ ان دس ایریا. یہ ابھی رائٹ ناؤ وی آر ان دا ہارٹ آف دا نیشنل پارک. یہاں پر بہت زیادہ وائلڈ لائف ہے اور جو رات کو نکلتی ہے, اور وہ آپ نے دیکھے ہوں گے ویڈیوز کامن لیپرڈس کے بارکنگ. ہم جیسے ہمارے ویڈیوز ہمارے کیمرا ٹریپس ہیں جنگل میں, جیسے ہمارے پاس ویڈیوز ہوتے ہیں ہم ریلیز کرتے ہیں سوشل میڈیا پر, اپنی ویب سائٹ پر. تو یہ جگہ ہم چاہتے ہیں کہ پبلک آئے اور انجوائے کرے, فری ایکسیس ہوئے گی پبلک کے لیے, ایک ویو پوائنٹ بنے گا. ایسا پارک نہیں ہوگا بٹ تھوڑا سا فرق قسم کا ہم آئیڈیا. اب ہمارے ساتھ ہماری بورڈ ممبر ہیں عمرانہ ٹیوانا, یہ آرکیٹیکٹ بھی ہیں اور یہ فری آف کاسٹ پورا پلان بنا رہی ہیں. یہاں کا کنسیپچول پلان انہوں نے بنا چکا ہے, آگے جا کے ایک پراپر ماسٹر پلان بنا رہی ہیں. وہ اگلے مہینے کے 18 تک تیار ہو جائے گا. اس کے بعد پھر ہم پراپر کنسلٹیشنز کریں گے, پبلک کے ساتھ شیئر کریں گے, ان کا فیڈ بیک لیں گے. ادھر ایک پراپر انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ رپورٹ جو ہوتی ہے, جو ہر بڑے پروجیکٹ کے لیے EIA ہونی چاہیے, وہ بھی ہم لوگ کنڈکٹ کر رہے ہیں. وہ بھی ہمارے IWMB ود کنسلٹیشن اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن کے ساتھ وہ رپورٹ تیار ہوگی. تو ہم پبلک کو انگیج کریں گے, اسٹیک ہولڈرز کو انگیج کریں گے, فیڈ بیک لیں گے, اور یہ پھر پورا ماسٹر پلان. بس جو بڑے بڑے آئیڈیاز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر لوں کہ یہ جگہ ہوگی پبلک کے لیے فری آف کاسٹ. جہاں ہم پارکنگ ادھر کھڑے ہوئے ہیں, یہ پارکنگ ایک شیپ رہے گی, درخت لگائیں گے. اور درخت کون سے لگائیں گے, یہ کوئی ایسا لینڈسکیپنگ نہیں ہوگی, ہم اپنے جو ادھر کے مقامی درخت ہیں, مقامی شربز ہیں, انڈیجنس جو کہتے ہیں اسپیشیز, وہی ہم لگائیں گے یہاں پر. اور اس جگہ کو آہستہ آہستہ, جیسے پہلے 20-30 سال پہلے جو آئی ڈونٹ نو اگر آپ لوگوں کو یاد ہے کہ ادھر خوبصورت سا رج ہوتا تھا, ادھر ہوائیں شام کو بہت اچھی ہوا چلتی ہے, خوبصورت سے آپ کو ویوز ہوتے ہیں پورے کیپٹل سٹی کے. یہاں لوگ آتے تھے, پکنکس کرتے تھے, فیملیز انجوائے کرتی تھیں. آئی تھنک اس زمانے میں چھوٹا سا ایک کھوکھا تھا جو شاید بعد میں لا مونٹانا ریسٹورینٹ بن چکا بہت بڑا. تو اب کھوکھوں کا بھی ہم نے آئیڈیا نہیں کریں گے. وی ڈونٹ وانٹ کہ پھر سے یہ ایک اور فوڈ کی اور دامنے کو جیسی جگہ بنے, بٹ آپ وہ جو پرانا آئیڈیا تھا کہ آپ آئیں, پکنکس لائیں, خود فیملیز کے ساتھ اپنا خود انتظام کر کے آئیں اور انجوائے کریں ویوز, اور پھر آپ وہی سامان لے کر گاڑی میں لٹر نہ کریں اور واپس آپ چلے جائیں. تو یہ ہمارا فیوچر ہے. اس میں آئیڈیاز میں, اس میں ویو پوائنٹس ہوئیں گے, پکنک اسپاٹس ہوئیں گے. جو ٹیرسز ہیں آپ نے دیکھے ہیں کہ ان کو ابھی تک ہم نے قائم رکھا ہوا ہے. ٹیرسز کا کنکریٹ ہم نکالیں گے, اس کے اندر ہم پلانٹ کریں گے ٹریز کو, شربز کو. اور جج صاحب نے جو سپریم کورٹ کے ڈائریکشنز تھے ان میں یہ تھا کہ یہاں پر ایک واٹر کا ریزروائر ہونا چاہیے, بیکاز یہاں پر ڈرائی سیزن میں
جو جون سے لے کر جب تک مانسون شروع نہیں ہوتا اس وقت بہت زیادہ یہاں پر آگ بھی لگتی ہے، تو یہاں پر ایک پانی کا تھوڑا سا ریزروائر کی ضرورت ہے. ادھر ہم نے ایک چھوٹا سا وزٹر انفارمیشن سینٹر، ایک بلڈنگ ہم نے چھوڑ دی ہے، اس کو ہم ایک چھوٹا سا ہٹ ہے، اس کو ہم وزٹر انفارمیشن سینٹر بنا رہے ہیں ود دا ہیلپ آف WWF پاکستان. وہ شاید رستے میں ہیں تو آئیں گے رب نواز صاحب تو وہ بھی اپنا پریزنٹ کریں گے. تو اٹ ول بی اے وزٹر انفارمیشن اگین فری آف کاسٹ فار دا پبلک کہ وہ آ کر لرن کریں کہ پارک میں کون سے اسپیشیز ہیں، کون سے جانور ہیں، کہاں وہ رہتے ہیں، ان کے ہیبیٹاٹ کے بارے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے ہمارے فائر سٹاف کے لیے تھوڑی جگہ ہوگی کہ جب فائر سیزن شروع ہوگا تو پھر وی نیڈ سٹاف ہیئر تاکہ جسٹ ان کیس کہ یہاں پر فائر ہوئے تو وہ جلدی سے اس کو بجھا سکیں. سو یہ ہمارے موٹے موٹے آئیڈیاز ہیں. باقی جو ڈیٹیلز ہیں، فائنل ڈیٹیلز اور کس طرح ہوگا اور کیا آگے کر کے ہونا، یہ میں نے آپ کو ٹائم لائن بتا دیا کہ ڈیمولیشن کمپلیٹ، آگے جا کر ماسٹر پلان ریڈی بائی نومبر 18 اور اس کے بعد پھر کام پراپر شروع ہوگا. مگر آپ نے دیکھا ہے کہ ری وائلڈنگ کا جو ہوتا ہے، ریسٹورنگ ڈیگریڈڈ لینڈسکیپ، اور وہ کام ہم نے شروع کر دیا ہے. تو یہ جو آپ کو اتنی گرینری نیچے نظر آ رہی ہے وہ ایکچولی گرینری ہے لینٹانا. لینٹانا از این انویسو اسپیشیز، اس کو بھی ہم نے نکال کر انڈیجنس اسپیشیز لانے ہیں، اس کو آہستہ آہستہ. اگر آپ قائد اعظم یونیورسٹی کی بیک سائڈ پر گئے ہوں گے، روملی ویلی ہے، بہت خوبصورت ایک ویلی ہے اسلام آباد کی، ادھر سارے آپ کو انڈیجنس پلانٹس اور شربز نظر آتے ہیں اور ٹریز. تو اس طرح کا ہم لینڈسکیپ واپس لانا چاہ رہے ہیں. تو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دس رج، ہم اس کے جو ارد گرد جو سارا پہاڑ ہے اس کے پر بھی ہم ایک نیچرل قسم کا ریسٹوریشن کا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں. اب آئیڈ لائک ٹو انوائٹ میڈم عمرانہ ٹیوانہ. یہ آرکیٹیکٹ ہیں اور یہ ہماری بورڈ ممبر ہیں، اور انہوں نے فری آف کاسٹ یہ کام کرنے کے لیے شی از ریڈی ٹو ڈو دس ایز کمپلیٹلی آن اے والنٹیئر بیسس. شی وانٹس ٹو گیو بیک ٹو دا سٹی آف اسلام آباد. اور ہم اس کو ریسٹور بھی کریں گے پروٹیکٹڈ ایریاز اور نیشنل پارکس کو. دوسری بات ہے کہ یہ ایک امانت، جو پروٹیکٹڈ ایریا اور نیشنل پارک ہوتا ہے، یہ امانت ہے عوام کی، اور آج یہ واپس دی جا رہی ہے اس عوام کو جن کا حق ہے اس پہ. اور جیسے میم نے کہا یہاں پہ سب آئیں گے، یہ فری آف کاسٹ ہوگا، اور یہاں پہ ہر طبقے کے لوگ ویلکم ہیں. بچے، بوڑھے، جوان آ کے سیکھیں کہ ہماری جو اسلام آباد وہ کیپٹل ہے دنیا کا، ایک ہی کیپٹل ہے جہاں پہ ایک نیشنل پارک کیپٹل کے اندر موجود ہے، جہاں پہ آپ کی بائیو ڈائیورسٹی اور وائلڈ لائف اتنی نایاب ہے اور اتنی زیادہ ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے، اور ہم سب کو سکھائیں گے تھرو اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن کہ یہ ہوتا کیا ہے. اور اس کو ایک تیسری بات، ایک گرین ماڈل ہم بنانے کو جا رہے ہیں، گرین ماڈل آف ایکو ریسٹوریشن، ایکو ریہیبلیٹیشن، جس میں جتنے کمپوننٹس یہاں پہ آئیں گے وہ ہم فالو کریں گے نیشنل پارک کے رولز کے مطابق. ہم سب کو پتہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ماحول پہ بہت مضر اثر ہو رہا ہے. انشاءاللہ ان پروٹیکٹیو ماڈل سے، جس میں ری سائیکلنگ ہوگی، رین واٹر ہارویسٹنگ ہوگی، گرے واٹر ری سائیکلنگ ہوگی، جتنا مٹیریل ہم لگائیں گے وہ انڈیجنس ہوگا، پتھر ہوگا، اور باقی گرین کیا جائے گا علاقے کو. اور ایک جیسے انہوں نے بتایا ایک وزٹر سینٹر ہوگا. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ماڈل انشاءاللہ جب بنے گا تو یہ سارے پاکستان کے پروٹیکٹڈ ایریاز اور نیشنل پارکس میں عمل میں لایا جائے. ہمارے بائی لاز بنائے جائیں پروٹیکٹیو، جس میں خاص طور پہ ہماری وائلڈ لائف، ہماری بائیو ڈائیورسٹی اور ہماری عوام، سب سے پہلے ہماری عوام ہے جن کے لیے یہ سہولیات کھلی ہونی چاہیے. یہاں پہ کوئی چارج نہیں. اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ماڈل کے ذریعے جب یہ انشاءاللہ ریہیبلیٹیٹ ہو جائے گا اور ایکو ریسٹوریشن ہو جائے گی اور قانون کی بالادستی ہو جائے گی، تو ہم بہت فخر سے ساری دنیا کو سر اٹھا کے یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں، پاکستان میں بھی ہم نے ایک بہت اہم
स्टेप लिया जो कि प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल एंड बिल्ट एनवायरनमेंट जिसको हम कहते हैं, जो कि यूनेस्को के, यूनेप के, दुनिया के जो हमने रेटिफाई की हुई हैं ट्रीटीज़ उनके कानून के मुताबिक है, और हमने एक मॉडल बनाया है। तो आइए सारी दुनिया आके हमारे इस मॉडल को देखे और सीखे कि हम भी शामिल हैं उन लोगों में से, उन मुल्कों में से जिन्होंने कदम बढ़ाया और कानून को देखते हुए अवाम की सहूलियात और इको रेस्टोरेशन को बहाल किया। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जब ये बन जाएगा आप सब अपनी फैमिलीज़ के साथ आइए, और अगर आपके कोई भी मशवरे हैं, हम चाहते हैं जैसे रायना ने कहा कि ये लोगों की पार्टिसिपेशन से हो, आप सब की मुशावरत के साथ हो। तो जिसके पास जो भी कोई आइडियाज़ हैं आप ज़रूर आइए, हमसे शेयर कीजिए, हमें बताइए आप क्या समझते हैं और हम उसको इंशाल्लाह शामिल करेंगे उसमें। प्रॉपर एक कोर जोन एरिया होगा जहाँ पर बिल्कुल डिस्टर्बेंस मिनिमल होगी, जहाँ सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, प्रॉपर सर्वेज होंगे। फिर हमारे पास एक बफर जोन होगा, क्योंकि एकदम आप नोटिस करते हैं कि आप जैसे आईसीटी के बाउंड्री पर ख़त्म होता है तो फिर केपी साइड शुरू होता है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो उधर एक बफर जोन भी होना चाहिए बिटवीन अ नेशनल पार्क एंड द आउटसाइड एरिया, वो भी डेजिग्नेट होगा। और फिर एक रिक्रिएशनल जोन जिसकी आप बात करें, जहाँ पर हट्स, कैंपिंग, जिप लाइनिंग, रॉक क्लाइंबिंग, साइकिलिंग, जो माउंटेन साइकिलिंग बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं, वो एरिया अगर आपको याद है कि बहुत भी नहीं, चंद साल पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टोन की कटिंग होती थी नेशनल पार्क के अंदर, आपको याद होगा वो ज़माना, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बंद करवाई थी। वो जो एरियाज़ हैं अभी तक नेशनल पार्क में, वो बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड एरियाज़ हैं, जहाँ पर एक ज़माने में स्टोन क्वेरीज होती थी। दैट एरिया वुड बी आइडियल, जहाँ पर दरख्त कम है वहाँ पर जानवर कम है। इट्स सिंपल एज दैट। जो जानवर हैं वो ज़्यादातर बहुत फॉरेस्टेड एरिया में रहते हैं, तो उस एरिया में हमने सोचा है कि वो डेजिग्नेट करके वहाँ पर हम रिक्रिएशनल जोन बना सकते हैं। वो इस साइड पर नहीं है, वो उधर दूसरी साइड पर है, जो जी D12 के जी। तो वो हमारे जोनिंग हम करेंगे प्रॉपर। तो ये अभी जैसे हमने कहा कि हमारी शुरुआत थी, हमारा बोर्ड नया, आई मीन कंपैरेटिवली नया बोर्ड है। 2015 में वी स्टार्टेड, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर से, बिकॉज़ यहाँ पर एक प्रॉपर मैनेजमेंट बोर्ड नहीं था इस पार्क में। हालांकि 1980 से नोटिफिकेशन थी कि ये इसको मरगला हिल्स नेशनल पार्क बनाया जाएगा, मगर हमारी एज सच मैनेजमेंट बोर्ड नहीं बैठी। तो फिर इतने साल विदाउट अ मैनेजमेंट बोर्ड काम चल रहा था। फिर फाइनली सिटीजन से, जो अभी हमारे बोर्ड मेंबर थे ZB मिर्ज़ा साहब, प्रोफेसर ZB मिर्ज़ा साहब, आपने सुना होगा, बहुत मशहूर बायोलॉजिस्ट थे, तो वो गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस लेकर के भी ये तो बिल्कुल तबाह हो रहा है ये पार्क, ये बस नाम का पार्क है, इसका कोई ऐसा यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं हो रही, ट्री कटिंग हो रही है, पोचिंग हो रही है, शिकार हो रहा है। तो फिर वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट थी कि किधर गया वो जो मैनेजमेंट बोर्ड बनना था। तो फिर यहाँ ये मैनेजमेंट बोर्ड उस वक्त कायम हुआ, और इस पे फिर भी 2-3 साल लगे रिक्रूटमेंट, स्टाफ लेना, आई मीन पूरी एडवर्टीजमेंट्स के साथ स्टाफ ने ज्वाइन किया। फिर आगे जाके फिर हमारी प्रॉपर मैनेजमेंट स्टाफ, वाइल्ड लाइफ गार्ड्स आए, तो ये अभी तक इदारा बन रहा है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी जो जजमेंट आई है कि हमें रिकग्नाइज़ किया गया कि येस वी आर द कस्टोडियंस of the national park. CDA is not the custodian, we are the custodians of the national park, और ये सुप्रीम कोर्ट ने हमें रिकग्नाइज़ किया है। तो अब हमारे काम का समझ लें कि ये हमारी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम आवाम को दिखाएं कि हम क्या कर सकते हैं जब ये इस जगह को रिस्टोर, इंशाल्लाह ये साल के अंदर अंदर हम ये काम करने के लिए तैयार हैं। मैडम, जिस तरह छुट्टियां होती हैं, पब्लिक हॉलीडेज होते हैं या कोई त्यौहार होता है, दीगर शहरों से भी लोग इस्लामाबाद का रुख करते हैं जी। और हम देखते हैं कि लेक व्यू पॉइंट है या दीगर सियासी मुकाम है, वहाँ पर इतना रश हो जाता है कि मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो इस जगह पर जहाँ पे सिंगल रोड है, इस चीज़ को भी आप मलहूज़ खातिर रखेंगे कि उस तरह से रश ना हो जाए, क्योंकि मलाल तो एक खास तबका फिगर के लोग आ सकते थे अफोर्ड करने के वाले से। अब ये फ्री भी है, अच्छी बात तो है, लेकिन उसमें फिर ज़्यादा लोगों का आना होगा,
اور ساتھ ہی ساتھ سگنل ایشوز کے حوالے سے یہاں پر لوگ آ کے اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں بالکل کٹ آف ہو جائیں گے. اس کے لیے کوئی اقدامات ہوں گے کہ یہاں پہ سگنل آئے؟ جی آئی بلیو کے ساتھ ہی ایک اور بھی کویسچن میں ان کا آنسر کر لوں پھر میں بھول جاؤں. اچھا جی آپ نے تھینک یو فار پوائنٹنگ آؤٹ کہ یہاں پر وہ موبائل سگنل کی اب ایشوز آ رہے ہیں کہ جب سے مونال گیا تو سگنلز کا مسئلہ آ رہا ہے. تو یس ڈیفینیٹلی جب یہاں ویو پوائنٹ کھلے گا تو اس کے لیے وی ول ہیو ٹو گیٹ سم فون کمپنی ٹو کام کہ یہاں پر ایک ٹاور بنے جو اتار کے وہ لوگ لے گئے ہیں. تو وہ بھی آپ ناجائز تھا. آپ دیکھ لیں کہ وہ خود ٹھیکہ لے رہے تھے, ان کو اجازت نہیں تھی ایسے کام کرنے کی. بٹ خیر چلیں, اب وہ جو وقت گزر گیا آگے وقت کے لیے تھینک یو فار پوائنٹنگ آؤٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سے یہ یہاں کے جو ہم کہتے ہیں میگا ریسٹورینٹس 2 تھے جو بند ہوئے ہیں, یہاں پر جو ٹریفک ہے وہ 60% کم ہو چکی ہے. اور وچ از ویری گڈ. جو ہمارے اب شام کو یہ واقعی نیشنل پارک لگتا ہے, یہ کوئی مری کی سڑک نہیں لگتی. اگر آپ کو چاہیے لائٹس اور آپ نے تکے کباب کھانے اور آپ نے انجوائے کرنا ہے اور پھر مری کا روڈ از اوپن فار یو. لیٹ دس بی اے سینکچری فار دا وائلڈ لائف. ٹھیک ہے, اور ادھر کوئی سکون بھی تو ہونا چاہیے نا. اب ہم جاتے ہیں نیچر میں سکون کے لیے, کنیکٹ کرنے کے لیے, تو وہ یہ جگہ پھر اب شام کو بالکل پرسکون ہو جاتی ہے. اور وی وانٹ ٹو ٹھیک ہے جب ہم کھولیں گے وزٹرز آئیں گے مگر اس تعداد میں نہیں جائیں گے جو جس طرح کے ٹریفک جیمز ہوتے تھے اور اس طرح کی کلاس کے جو لوگ آتے تھے وہ نہیں, بیکاز یہ ہم واقعی عوام کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میڈم, اسی کے ساتھ ایک سوال تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ یہاں پہ آپ ریسرچ سینٹر بھی بنائیں گے, بایو ڈائیورسٹی پہ جو ریسرچرز ہیں وہ یہاں کے ریسرچ بھی کریں گے. تو اگر آپ اس کو پکنک پوائنٹ بنا دیں گے اور یہاں پہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ لوگ آ کے پکنک کریں گے تو وہاں پہ ان کے لیے ریسرچ کرنے والوں کے لیے کیا فرق نہیں پڑے گا؟ جی ریسرچ سینٹر سچ نہیں بنا رہے مگر آئیں گے اسٹوڈنٹس, دے آر موسٹ ویلکم. مگر جو ہمارا پوائنٹ ہے وزٹ انفارمیشن سینٹر ہے وہ پبلک کے لیے ہی ہے کہ اس میں جو بایو ڈائیورسٹی ہے پارک میں جو ڈفرینٹ اسپیشیز ہیں, لاٹ آف پبلک ڈونٹ نو. جو لوگ پبلک آتی تھی یہاں کباب کھا کے چلے جاتے تھے, ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نیشنل پارک ہے, ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر جانور رہتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جہاں یہ اپنی ریپرز اور تھیلے اور پلاسٹک پھینک رہے ادھر ساتھ ساتھ جانور بھی ہیں نیچے بالکل. ابھی کبھی لوگوں کو نظر بھی آئے ہیں لیپرڈز بیٹھے بیٹھے منال میں کھانا کھاتے سامنے لیپرڈ بھاگ رہا ہے. سو یہ ہمارا پوائنٹ ہوگا کہ وی ول ہیو اے اسمال سینٹر. اور بہت WWF کے شاید وہ رستے میں ابھی پہنچنے والے ہیں, وہ آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ ویٹ لینڈ سینٹرز انہوں نے پورے پاکستان میں بنائے ہوئے ہیں, ان کی ایکسپرٹیز ہے یہ انفارمیشن سینٹرز, وہ آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ سینٹر میں ہوگا. بٹ ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس کین کم. میم یہ ویسے ہوگا جیسے چکوال کے نیشنل پارک میں بنا ہوا ہے ایک سینٹر بنا ہوا ہے, اس طرح کے اسلام آباد کا ہوگا, یہ اسلام آباد کا. ہاں بالکل. اور ہاں جی بہت مزے کا, اس میں بہت انفارمیشن اور ماڈلز ہوتی ہیں اور جانوروں کی ڈفرینٹ آپ کو آپ کو ماڈلز اور آپ کو وہ ان کی پوسٹرز اینڈ ڈرائنگز اینڈ ڈفرینٹ چیزیں آپ کو. اب سوری جو یہ ایک اور پوائنٹ میں کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں سے ٹریل 3 اور ٹریل 5 جو مشہور ٹریلز ہیں اسلام آباد کے, یہاں پر کنیکشن آ کر کنیکٹ کرتی ہیں. تو ادھر سے آپ لوگ نیچے بھی جا سکیں گے یا ٹریل چلتے چلتے 3 سے اوپر 3 سے یہاں پر اینڈ بھی کر سکتے ہیں. اور یہاں پر پھر گاڑی میں آپ لوگ کوئی ڈیزگنیشن ہو جائے گی. ہاں بیکاز سم پیپل ڈونٹ لائک گوئنگ ڈاؤن, وہ ٹریکنگ سے اوپر جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں گھٹنوں کی وجہ سے نیچے نہیں آتے, تو پھر یہاں سے پھر آپ ٹرانسپورٹیشن سے آپ نیچے جا سکیں گے. جو پروجیکٹ ہے بڑا اچھا پروجیکٹ ہے جی, اس کے بارے میں یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ کتنے عرصے میں مکمل ہوگا اندازاً اسٹیمیٹ, اور یہ بھی بتا دیں کہ اس کے اوپر اخراجات کتنے آئیں گے, ٹھیکیدار کون ہوگا, یا اس طرح کی جو انفارمیشن ہے. جی سو وی ہوپ کہ یہ پروجیکٹ سال کے اندر کمپلیٹ ہو جائے. بالکل, بیکاز اتنا ہم کچھ بنا نہیں رہے, ہم ریسٹور کر رہے ہیں, وچ از ان اے وے آئی مین مچ ایزیئر جاب ان دا سینس کہ ملبہ نہیں آ رہا, کوئی کانکریٹ نہیں آ رہی, کوئی ہم چیزیں فاؤنڈیشنز ڈگ نہیں کرنے لگے, ہم ریسٹوریشن کا کام کر رہے ہیں. سو یہ اب سال کے اندر وی ہوپ کہ یہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا. کانٹریکٹر سچ نہیں ہے, میڈم عمرانہ جو میں نے آپ کو انٹروڈیوس کیا ہماری بورڈ ممبر, یہ فری آف کاسٹ اپنے ڈیزائنز, اپنا ٹائم, اپنا ایفرٹ اس پروجیکٹ میں دینا چاہ رہی ہیں. اور یہاں پر ایک لوکل آرکیٹیکچر فرم ہے جن کو ہم نے ابھی آج ہی ہم نے کانٹریکٹ ان کے ساتھ سائن کر کے سیل کیا ہے کہ وہ مدد کریں گے. پراپر جو ڈیٹیل ڈرائنگز ہوں گی وہ ڈرائنگز اب آئی وش رب نواز آئی تھنک پہنچنے والے ہیں, وہ آپ کو مزید بتائیں گے. WWF نے کورٹ میں سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے انڈرٹیکنگ دی تھی کہ ہم پوری دنیا سے فنڈنگ لائیں گے
दिस इज़ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंटरनेशनल, और हम फंड रेजिंग करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। तो उनकी अभी कमिटमेंट है, तो ये आप लोगों के टैक्स के पैसे नहीं इस पर खर्च होंगे। ये WWF ने कमिटमेंट दी है कि दे विल हेल्प अस विद द फंड रेजिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट। वंस द मास्टर प्लान इज़ रेडी, they will take it to different donors around the world and in Pakistan, and they will get money, maybe crowdsourcing or other ways। अभी रब नवाज साहब आएंगे तो आपको समझाएंगे किस तरह, तो वो इंशाल्लाह साथ साथ पैसे भी रेज हो जाएंगे और साथ साथ काम भी शुरू। मगर हमने काम शुरू कर दिया है जो ग्रीनिंग का है, और वो अभी हमारे वो अपने ही वर्कर्स जो हैं IWMB के जो हमारे साथ काम करते हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया। वी आर नॉट वेटिंग बिकॉज टाइम इज़ ऑफ द एसेंस। हम जल्दी जल्दी इस काम को आगे लेकर जाकर पब्लिक के लिए एटलीस्ट 1-2 टेरेसेस तो खोल देना, ताकि पब्लिक आए देखे क्या हो रहा है। बेशक टाइम करते करते फिर अब आई थिंक देयर आर 7 टेरेसेस, 7 हैं, तो एटलीस्ट 2-3 तो हम जल्दी खोल देंगे, फिर 4, 5, 6, 7 एज वी गेट फीडबैक। लाइक अभी आई वांट टू इंट्रोड्यूस हमारे वकील हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है लॉयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उमर गिलानी साहब, इन्होंने हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए जीता, और वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम। ही वुड आल्सो लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स। अगर आपके कोई के लीगल क्वेश्चंस हैं या कोई ऐसे क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ इनसे एड्रेस कर लें, और ये भी आपको विल से अ फ्यू वर्ड्स। और ये है कि विल वेट फॉर रब नवाज साहब अंटिल देन उमर साहब से अगर आपने लीगल टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो काम हम कर रहे हैं, सारी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी को हमने इनवाइट नहीं किया, बट ही इज़ ऑल्सो अ मेंबर, इमरान एज अ मेंबर, आई एम अ मेंबर। इसमें CDA भी मेंबर है, इसमें पुलिस भी मेंबर है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज इज़ ऑल्सो अ मेंबर, बिकॉज वी वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, वी आर अ गवर्नमेंट बॉडी, सो वी वर्क फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनी गई थी जैसे ये काम शुरू हुआ, और अभी येस्टरडे वी हैड हर 4th मीटिंग। तो हर स्टेप पे हम कंसल्टेशन करके कंसेंसस से आगे काम, ये बस मेरी डिसीजन नहीं है या इमराना की डिसीजन नहीं है, ये सबका इनपुट पार्ट है। और इसमें असिस्टेंट कमिश्नर भी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कमिटी, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर हिम बिकॉज ही हेल्प्ड अस विद द डेमोलिशन। एज यू नो कि डेमोलिशन में हमारे बड़े प्रॉब्लम्स आए थे और वी हैड टू फेस दोज प्रॉब्लम्स, तो थोड़ा सा डिले हो गया था काम। उमर साहब प्लीज़ आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मैडम चेयरपर्सन रायना सईद ख़ान का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब के लिए बुलाया। न सिर्फ वाइल्ड लाइफ बोर्ड के वकील की हैसियत से बल्कि इस्लामाबाद के एक शहरी की हैसियत से हमारा और हमारे ख़ानदान का इस शहर से ताल्लुक़ बहुत पुराना है। मैं ये समझता हूँ कि आज हमारे शहर के लिए ये खुशी की बात है और इंतहाई एक बाइस मसरत है कि मोनाल और ला मोंटाना के कब्ज़े में जो जगह थी वो आज इस्लामाबाद के अवाम के लिए, इस्लामाबाद के लोगों के लिए खोल दी गई है। और सिर्फ़ 3 गुजारिशात मैं करना चाहता हूँ जो अहम है। पहली बात यह है कि इस पूरे अरसे में एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा कैंपेन की गई, और कैंपेन का मकसद ये था कि ये साबित किया जाए कि जब ये रेस्टोरेंट्स यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पे किसी का कब्ज़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज आप सब यहाँ मौजूद हैं और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप देखें इस पूरी जगह को। ये कब्ज़ा जो था कुछ तिजारती इदारों का, कंपनीज़ का, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का, उसको ख़त्म करा दिया गया है, और ये आपके लिए, इस्लामाबाद के बल्कि पाकिस्तान के तमाम लोगों के लिए खोल दी गई है। तो ये जो मुगालता था, ये मिसकंसेप्शन फैलाई गई थी, ये ख़त्म हो गई। दूसरी जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ये है कि एक तासुर दिया गया कि जब ये यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ पे खंडरात होंगे, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो लोगों के काबिल इस्तेमाल है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपके सामने एक तस्वीर मौजूद है। मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस जो मॉडल हमने बनाया है इसको देखें बारीकी से कि इसको किस तरह से आवाम के मसरफ़ में दोबारा लाया जाएगा। उसके लिए एक मॉडल जो है वो इस कलील अरसे में हमने बना लिया, और ये जो मॉडल हमने दिया है ये सिर्फ़ किसी एक शख्स का नहीं है,
بلکہ اس میں حکومت پاکستان کی طرف سے اسسٹنٹ کمشنر اور سی ڈی اے کی طرف سے ان کے انوائرمنٹ ڈائریکٹوریٹ اور وائلڈ لائف بورڈ کی طرف سے، اس کے علاوہ دیگر جو سماجی شخصیات ہیں ان سب نے بھی کنٹریبیوٹ کیا. اور جو تیسری گزارش میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ منال جو اسلام آباد کا سب سے بڑا لینڈ مارک ہے، یہ جگہ منال ریسٹورنٹ نہیں بلکہ یہ ویو پوائنٹ، اس کے ساتھ کیا کیا جائے، اس کے اندر کیا بہتریاں لائی جائیں. آپ نے ہمارا جو تصور ہے وہ دیکھ لیا ہے. اب ہم آپ سے اور آپ کے توسط سے اسلام آباد کے تمام شہریوں سے، ہمارے ہی رشتہ دار دوست اس شہر میں آباد ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں بتائیں کہ عوام کی امانت یہ جو جگہ ہے اس میں کیا بنایا جائے اور اس کو کس طرح سے بہترین طریقے سے قانون کے مطابق لوگوں کے لیے مفید بنائیں تاکہ آپ آئیں اور اس کو انجوائے کریں. سو تھینک. میرا نام رب نواز، میں سینئر ڈائریکٹر پروگرامز ڈبلیو پاکستان اسلام آباد بیسڈ ہے. منال ہمارے کو ہسٹورک کیس ہے کو یہ نیشنل پارک ہے، بڑا قیمتی جگہ ہے اور ہمارا کافی کنسرن پہلے بھی تھا کہ انکروچمنٹ ہو رہی ہے، پولوشن ہو رہا ہے. اور چونکہ یہ منال تو جب شروع ہوا تو ایک چھوٹا سیٹ اپ تھا، یو کین سی یور سیلف کہ اتنے بڑی پیٹیوز بنا ہے. تو ہمارا کنٹریبیوشن ہم پارٹی کی کیس کی پارٹی تھا اور یو سپورٹڈ دی IWMB اور تو ہمارا کمٹمنٹ ہے بیسکلی ریوائلڈنگ جو جگہ اس کی قبضہ ہے اس کی جو. What about the funding؟ مطلب فنڈز وغیرہ کیسے جنریٹ کیے جائیں گے؟ آپ فنڈز وغیرہ کیسے، کنٹریبیوشن کیسے ہوگی فنڈ کی یہاں پر؟ فنڈنگ کی آئی تھنک کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارا اوبیسلی ہمارا کمٹمنٹ ہے ریوائلڈنگ کا اور آئی تھنک کورٹ سے کچھ فنڈنگ ملا تو ہمارا کیا فنڈنگ کی ایشو نہیں ہے. ایشو آج کل کہ اس کو تو ڈیولپ ہے یا ان ڈیولپ ہے، ری ڈیولپ کیسے ہے. کوئی یہ اگین بڑا لینڈ مارک ڈیسیژن ہے ناٹ اونلی اسلام آباد، پورے پاکستان کا. تو آئی تھنک کہ یہ وی وانٹ ٹو میک شیور کہ جو لوگ اور کمیونٹی اور عوام کی انپٹ جائے تاکہ وٹ ایور از بلٹ از ریپرزینٹیو. تو انشاءاللہ پیسے کوئی ایشو نہیں ہے. لیسٹ آف دا وائز. جی سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز پر جو ہے وہ منال سائٹ جو ہے اس کو ڈسمینٹل کیا گیا ہے، ڈیمالش کیا گیا ہے اور اب جو پروسیس چل رہا ہے وہ ڈیبرس کلیئرنس کا پروسیس چل رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو ماسٹر پلان ہے وہ ود دا ہیلپ آف بیسٹ آرکیٹیکچرز اور ہمارے بورڈ ممبرز جو ہیں ان کی کنسلٹیشن میں نیو ماسٹر پلان جو ہے وہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے جو کہ نیکسٹ منتھ جیسے کہ ہماری چیئر پرسن نے بتایا 18 نومبر تک جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی شیئر کر دیا جائے گا. اس کے بعد ہم فردر اس ایریا کو مارگلا ویو پوائنٹ بنانا چاہ رہے ہیں. یہاں پر نیٹو پلانٹ سپیشیز جو ہیں ان کو لگانا چاہ رہے ہیں اور اس ایریا کو ہم عوام کے لیے، پبلک کے لیے فری آف کاسٹ جو ہے وہ اوپن کر دیں گے تاکہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آئیں اور قدرت کے نظارے دیکھ سکیں. سو اس کا نام اسی لیے ہم مارگلا ویو پوائنٹ کے نام سے جو ہے وہ اس کو اسٹارٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ضرور جب بنے گا تو آپ کو یہاں پر لوگ پکنک کرنے کے لیے آئیں گے. اس کے علاوہ یہاں پر جیسے لوگ آئیں گے تر و تازہ ہوں گے اور ان کو ایک تازگی کا احساس ہوئے گا، فضا اچھی ہو جائے گی. ظاہر ہے جب منال تھا یہاں پر بہت زیادہ ٹریفک کا رش ہوتا تھا، رات کو بہت زیادہ لائٹس ہوتی تھی جو کہ وائلڈ لائف کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی تھیں. پلاسٹک پولیوشن بہت زیادہ تھی، سینیٹیشن سسٹم سارا ڈرین کیا جا رہا تھا سیوریج پیچھے پارک میں. اب یہ چیزیں جب ختم ہو جائیں گی تو پولیوشن بھی ریڈیوس ہو جائے گی کافی حد تک اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک بہت اچھا قدم ہے فار نیکسٹ جنریشن. اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ چیزیں کیوں ضروری ہیں ایک معاشرے کے لیے، ایک شہر کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے. علی جا سائڈ پہ ہو جاؤ. جی یہ ایز یو نو کہ اسلام آباد جو ہے اس کے ایسا واحد کیپٹل ہے جس کے بالکل اتنا ساتھ ہی اس کے کور آف دا ہارٹ اس کے نیشنل پارک موجود ہے. سو نیشنل پارک سپورٹ کرتا ہے بہت زیادہ بایو ڈائیورسٹی کو. یہاں پر بہت زیادہ ویرائٹی آف اینیملز ہیں، ویرائٹی آف پلانٹس ہیں. تو یہ اسٹیپ اس لیے کارآمد ثابت ہوگا کیونکہ ہماری وائلڈ لائف کی ڈسٹربنس بہت زیادہ ریڈیوس ہو جائے گی اس کی وجہ سے. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ٹریفک پولیوشن کم ہو جائے گی، نوائز پولیوشن کم ہو جائے گی،
پلاسٹک پولیوشن کم ہو جائے گی، جو کہ ہماری بایو ڈائیورسٹی پہ بہت زیادہ اچھے امپیکٹس ہوں گے جس کے، اسی لیے یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ جی، ہم نے میڈیا کو اس لیے بلایا ہے، اس لیے کافی دنوں سے بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا میں غلط خبریں پھیل رہی ہیں اور بہت کنٹروورسی ناجائز، نو نیڈ فار اٹ، کہ ایک سپریم کورٹ کا کلیئر کٹ آرڈر تھا وچ اپ ہیلڈ پریویس اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر، تو یہ بہت لمبی لیگل بیٹل تھی وچ کلمنیٹڈ ان دا سپریم کورٹ آرڈر. تو اس میں آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اس میں کنفیوژن کیوں تھی اور لوگوں کی کیوں اتنی مس گیونگس تھیں. تو ہم نے اس لیے پبلک کو ہم نے کہا انفارم کرنے کے لیے سب میڈیا کو بلائیں. سائٹ پر آپ نے دیکھا ہے ریسٹورینٹس ڈیمولش ہو گئے ہیں ایز پر دا آرڈر آف دا سپریم کورٹ. ڈبری ریموول ہو گئی ہے. اور اب جو ہم نے نیا پروجیکٹ جو مرگلا ویو پوائنٹ پروجیکٹ ہے اس کو ہم ایز اے سافٹ لانچ کر رہے ہیں. جب ہمارا ماسٹر پلان تیار ہو جائے گا ڈیٹیل ڈرائنگز ہوئیں گی اس میں جو ڈیٹیل فیڈ بیک کے ساتھ. ابھی تو ہم پبلک کنسلٹیشنز کریں گے. ایک انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ بھی ہوگا وہ وچ اینی بگ پروجیکٹ اسپیشلی ان اے نیشنل پارک اس کے لیے یہ ضروری ہوگا. وہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں کام. تو یہ دونوں جب کام کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر ہم ایک اور میڈیا بریفنگ کریں گے اور ہم اسٹیک ہولڈرس کو بلا کے رائے لیں گے سب کی کہ کیا کیا عوام کو کیا چاہیے یہاں پر. بٹ دس پلیس جو ہمارے ویژن میں ہے اٹ ول بی لائک اے ویو پوائنٹ, پکنک ایریاز, ویو پوائنٹس, اور بچوں کے لیے ایک ایریا ہوگا, ناٹ جھولے والا پارک بٹ یو نو a little bit of nature based انسپائرڈ جو تھیم ہوگی وہ نیچر کی ہوگی. بیکاز ہم نے سارے درخت یہاں پھر سے لگانے ہیں, ٹھیک ہے, جو انڈیجنس ٹریز ہیں, جو انڈیجنس شربز ہیں. اور یہاں پر بہت لینٹانا ہے, انویسو اسپیشیز ہیں, وہ کاٹ کے ہم نے ریپلیس کرنا ہے ود انڈیجنس ٹریز. اس جگہ کو سارا گرین کر کے ریسٹور کرنا ہے.